ایک تو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں، سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ اچھائی اور بھلائی میں ناقص صرف دوڑو بلکہ ریس لگاؤ. فاستبقوا، ریس لگانے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ ہم الخناس، الوسواس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وسواس یہ ایک مرض ہے. یہ مرض کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ذہن کو معوف کر دیتا ہے، اور انسان ایسی فضول باتیں کرنے لگتا ہے جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی. اور پتہ ہے خناس جو ہوتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا عمل اس کا، یہ بار بار ہوتا ہے. شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر وہ جب تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ اپنے مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو جاتا. مگر مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں وسوسہ صرف پیدا کرنے اور صرف ڈالنے تک کی اس کو اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے. انسان سے کوئی زبردستی عمل نہیں کروانے کا اختیار دیا. وہ پھر ہمارا اپنا فعل ہے کہ ہم انسان شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اور آج ہم یہ صورتیں جو کر رہے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق اگلے ہفتے اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان وسوسوں کو اپنے اندر لانا ہی نہیں ہے، ہمیں پناہ مانگتے رہنے چاہیے. کہتے ہیں کہ سورہ ناس صرف صبح 3 دفعہ اور سورہ ناس 3 دفعہ رات میں پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. جب ہمیں لگے کہ ہمیں وسوسہ ڈالنا ہے اس وقت آپ پڑھنا شروع کر دیں، سورت پڑھنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. کیا مطلب کیا؟ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو رات کو آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے ساتھ گئے. تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ 2 صحابی انصاری ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون شک کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرت دم. کیا مطلب کہ شیطان ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیثی روح سے انسان کے اپنے نفس کو شیطان کہا ہے کہ ہمارا جو ہم یہ نہیں کہ صرف شیطان ہمیں وسوسے لاتا ہے، ہمارا ایکچولی تو نفس ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفوس کی شرارتوں اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سورہ یوسف کی آیت 53 میں جو ہم نے پڑھا کہ نفس یہ کون سا نفس ہے جو ہمیں بار بار اکساتا ہے غلط کی طرف؟ یہ نفس امارہ اس کا نام ہے، نفس امارہ. تو نفس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ نفس امارہ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. اور ہمارا کیا نفس امارہ ہے؟ نفس امارہ بالکل ڈیڈ ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، انگریٹفل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کے کبھی بھی وہ گریٹفل نہیں ہوتا، اور اپنے نفس کی سنتا ہے، اپنے ڈیزائرز کی سنتا ہے، اپنے آپ کی سنتا ہے. اللہ کا بہت نافرمان ہوتا ہے. جو ہماری آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اور پھر 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، مطلب ہم اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ کی خواہش، اور پھر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور پھر ہمیں گلٹ بھی نہیں ہوتا. نماز چھوٹ جائے پرواہ نہیں، حجاب کرے نہ کرے پرواہ نہیں، جھوٹ بول دیا پرواہ نہیں، کبھی ہم نے استغفار ہی نہیں کرنا مناسب سمجھا. اور ریلیجن از نتھنگ تو نہیں، مگر ریلیجن پہ عمل کرنا از نتھنگ. مگر اس کے علاوہ قرآن میں 2 اور نفس آئے ہیں
جو سب سے اچھا نفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، داخل ہو جائے جنت میں. وہ بڑا زبردست نفس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا دے. فوکسڈ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے اپنی جوانی کس طرح بسر کرنی ہے، ہم نے اپنا پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کہاں دینا ہے، اس میں کہیں کھوٹ ملاوٹ تو نہیں ہے، اللہ کی کسی آیت کے خلاف تو نہیں جا رہے، اللہ کی اوبیڈینس میں انرجی ویسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہے، انرجی نہیں ہو رہی، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کام بہت ہے. نہیں، اٹھتے ہیں، انرجی میں لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، قوت لگاتے ہیں، ہر وقت لوگوں کی مدد میں نکلے رہتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی، گڈنس کو پھیلانے کی، اور پھر کنٹینٹڈ رہتے ہیں، سیٹسفائیڈ اللہ نے جو دیا. سبحان اللہ، الحمدللہ علی کل حال. خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کنفیوز نہیں ہوتے آیتوں میں، پرپس کے بارے میں، اور یہ مل جاتا، وہ مل جاتا، کاش کاش کاش. الکلمۃ اللو من الشیطان، یہ جو کلمہ لو ہے نا، کاش کاش کاش، یہ شیطان کا کلمہ ہے. بس جو ہے الحمدللہ، جو ہے الحمدللہ. اللہ سب کو نفس مطمئنہ دے دے، آمین ثم آمین. اور جو آخری ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بیچ کا ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، ملامت کرنے والا نفس، وہ بیچ کا ہوتا ہے. ریگریٹس ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، گلٹ ہوتے ہیں، یہ اچھا ہے الحمدللہ. اس کا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے نفس مطمئنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ پہ نہ رکھے کہ جو بار بار ہمیں مطلب وسوسے بھی ڈالے، ہمیں پرواہ بھی نہ ہو. یہ گڈ اور بیڈ کے بیچ میں بس نفس لوامہ رہتا ہے. ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر ہم توبہ کر لیتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں نہیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے. نفس مطمئنہ کو کیا چیز لیڈ کرتی ہے جو ہم بھی انشاءاللہ اس میں ہو جائیں کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہونا چاہیے کہ اس مفتی سے مشورہ لے لوں، اس مفتی سے مشورہ لے لوں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس مفتی سے پوچھتے ہیں. ہمیشہ صحیح جگہ سے نالج، قرآن اور سننا کو صرف فوکس میں رکھنا، اور روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح شام استغفار طلب کرنا، اور ٹروتفل رہنا، ہمیشہ سچائی کی دامن پکڑے رکھنا، سچ کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھنا.